السلام علیکم ناظرین، صبح صبح چائے کی دکان پہ میرا دوست میرے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے سلام کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا ہاتھ پکڑا، روتے ہوئے بولا، فارس میں آج خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ میں حیران تھا، اس کی کمر پہ تھپکی دی، ارے ایسا کیا ہو گیا؟ تو وہ شیر کو مجھ سے نظریں نہ ملا رہا تھا، پھر زور زور سے رونے لگا تو سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس کو چپ کروایا، ارے پاگل، سب دیکھ رہے ہیں۔ میرے سینے سے لا کے روتے ہوئے بولا، فارس، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں گم ہو گیا، ارے کیا ہو گیا تم کو؟ ایسا کیوں بول رہے ہو؟ تو کہنے لگا، فارس، پتہ ہے بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا، عید شبرات کبھی بھی امی ابو ہی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھ سے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی اس کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی سرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، یہ کوئی خیرات سینٹر نہیں ہے۔ فارس، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن کو ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا، ماں بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے بس، اور یہ جو آپ صابن اور سرف چاول کا تھیلا بھر کر دیتی ہے نا، اس کو بند کریں سب۔ اور ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی، بھائی مجھے اسٹاف تک چھوڑو۔ میں نے جھوٹے منہ سے کہا، رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی اور بولی، نہیں بھائی، بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کر دیا تھا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا، بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ کورونا کے دن ہیں، فارس کام کاج ہے نہیں، میرے بڑے بیٹے کو ٹی وی ہو گیا۔ میں بہت پریشان تھا، میرے پاس علاج کروانے کے پیسے نہیں تھے، میں قرض بھی لے چکا تھا، 1,00,000-2,00,000 کے قریب میرے اوپر قرض تھا، بھوک سر پہ سوار تھی۔ میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، شاید رو رہا تھا حالات پہ کہ اتنے میں میری بہن گھر میں آ گئی۔ غصے سے بولا، اب آ گئی ہے منحوس بیوی میرے پاس آئی تو کوئی ضرورت نہیں گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور، بھائی پریشان ہو؟ میں مسکرایا، نہیں تو۔ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، تم میری گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب ہوئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی، پاگل تو ہمیں پریشان ہوتا ہے، تیرا بھائی شہر گیا ہوا تھا، بچے اسکول تھے تو میں نے سوچا دوڑتے دوڑتے اپنے بھائی سے مل کے آؤں۔ تو اب جو ہے یہ کنگن تو اپنے پاس رکھ لے اور اپنے بیٹے کا علاج کر، اور اٹھ نائی کی دکان پہ جا، داڑھی بھی بڑھا رکھی ہے، شکل تو دیکھ ذرا، کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا تو وہ آہستہ سے بولی، کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم ہے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا، 1,000 روپیہ مجھے دیا، جو 50-50 اور 100-100 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونجی تھی، میری جیب میں ڈال کر بولی، بچوں کو گوشت لا دینا، پریشان نہ ہوا کر، تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی تو آؤں گی۔ پھر جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ کر دیکھا اور اس نے کہا، بال سفید ہو گئے، اب بازار جاؤ اور داڑھی منڈواؤ۔ اور آ کر پھر جب وہ جانے لگی تو اس کے پیروں سے میں دیکھا تو ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی، پرانا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جب بھی آتی تھی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی۔ فارس، بہن کی اس محبت میں
میں مر گیا تھا۔ ہم بھائی بھی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اور وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میری آنکھیں بھی، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم تھیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کرو، شاید کہ ان کے چہرے پہ کچھ لمحے